یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ انتظار حسین۔ دلی کی سرزمین پر وقفے وقفے سے کتنے نگر آباد ہوئے، مگر کسی نگر نے اپنے بانی سے وفا نہیں کی۔ ایک بوڑھی پھوس میم نے سٹی آف جنس کے مصنف سے باتیں کرتے ہوئے اس بسرے زمانے کو یاد کیا جب نئی دلی کا ڈول پڑ رہا تھا۔ اسے اپنا باپ یاد آیا جو اس نئی تعمیر کے سخت خلاف تھا۔ کہتا تھا کہ یہ پیسہ جو اس تعمیر پر پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے کسی بہتر کام پر صرف ہو سکتا تھا۔ اصل میں اس نے دلی کی ایک پرانی کہاوت سن لی تھی جو اس کے دماغ میں پھنس گئی تھی۔ یہ کہاوت کیا تھی؟ ایک پیش گوئی تھی کہ دلی کی سرزمین پر جو بھی کوئی نیا شہر بسائے گا وہ بہت جلدی اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو جب بھی نئی دلی کی تعمیر کا قصہ چھڑتا یہ گورا صاحب بہت اداس لہجے میں فارسی کا وہ شعر پڑھتا جس میں اس پیش گوئی کا ذکر تھا اور چپ ہو جاتا۔ بوڑھی پھوس میم بھی اداس ہو گئی، بولی، میرا باپ صحیح کہتا تھا، دلی کی زمین پر جس نے بھی نیا شہر بسایا اسے اس شہر سے ہاتھ دھونے پڑے۔ پانڈو برادران، پرتھوی راج چوہان، فیروز شاہ تغلق، شاہ جہاں، غرض جس نے اس دھرتی پر نیا نگر بسایا اس کے ساتھ یہی ہوا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا تھا سو ہوا۔ جب دلی کی تاریخ ہی یہ چلی آتی ہے تو شاہ جہاں اس سے کیسے بچ جاتا؟ اور جب وفا اس دھرتی کی گھٹی ہی میں نہیں پڑی تو جہاں آباد کی اس میں کیا خطا اور کیا تخصیص ہے؟ پھر بھی تعجب تو ہوتا ہے کہ زمانہ کتنی سرعت سے بدلا اور جہاں آباد نے کتنی جلدی اپنے بسانے والے سے آنکھیں پھیر لی۔ ابھی 10 برس پہلے شہنشاہ شاہ جہاں نے کس کر و فر سے اپنے بنائے ہوئے اس شہر میں قدم رکھا تھا، کس تذوق و احتشام سے سواری بعد بہاری لال قلعہ میں داخل ہوئی، بادشاہ تخت طاؤس پر رونق افروز ہوا، کس شان سے دربار منعقد ہوا اور کس دھوم دھام سے جشن مہتابی برپا ہوا۔ وہ 1648 عیسوی تھا، اب 1659 عیسوی ہے۔ وہ دربار، وہ جشن مہتابی قصہ ماضی ہوا۔ اب نئی تخت نشینی، نئے دربار کا اہتمام ہے۔ جس نے اس شہر کو آباد کیا وہ آگرے میں مقید بیٹھا ہے۔ یہاں جہاں آباد میں ایک نیا جلوس نکل رہا ہے اور ایک نئے جشن کا اہتمام ہے، ایسا جشن کہ شاہ جہانی جشن اس کے سامنے ماند نظر آتا ہے۔ یہ اس کے باغی بیٹے اورنگزیب کی تاج پوشی کا جشن ہے۔ تخت کے اصل وارث دارا شکوہ نے شکست کھائی، اورنگزیب فتح یاب ہوا۔ فتح یاب اورنگزیب اس فتح کے ساتھ ہی اورنگزیب سے اورنگزیب عالمگیر بن گیا۔ کس کر و فر سے اس نے جہاں آباد میں قدم رکھا، کس شان و شوکت سے جلوس لال قلعہ کی طرف چلا۔ آگے آگے تنبورے، نفیری نقارے بجتے جاتے ہیں، پیچھے ہاتھی قطار اندر قطار جھومتے چل رہے ہیں۔ ہر ہاتھی پر موتیوں سے جڑی مخمل اور زربفت کی جھولیں پڑی ہیں، پاؤں میں چاندی کی زنجیریں ہیں، پشت پر شاہی پرچم لہراتا ہے، ان کے پیچھے گھوڑوں کی قطار ہے، سونے چاندی کی زینے کسی ہوئی، لگاموں میں جواہرات جڑے ہوئے، ان کے پیچھے پیادے ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے، پھر عمرہ کی صفیں، ان صفوں سے گزرو۔ ایک شاندار ہاتھی پر اورنگزیب سوار ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے مسلح فوجی دستے، سواری پر چاندی سونے کا می برس رہا ہے۔ سواری بعد بہاری قلعے میں داخل ہوتی ہے۔ دیوان عام کو کیا خوب آراستہ کیا گیا ہے۔ ستونوں اور چھتوں پر کم خواب زربفت اور مخمل کے غلاف چڑھے ہوئے، محرابوں میں قندیلیں لٹکی ہوئیں، تخت طاؤس بھی خوب سجا بنا ہے۔ موروں کے پروں میں نیلم، زمرد، پکھراج اور یاقوت جڑے ہیں، اوپر شامیانہ ہے، درباریوں نے زرق برق لباس پہن رکھے ہیں۔ لیجئے، اورنگزیب عالمگیر تخت پر رونق افروز ہوئے، تاج ان کے سر پر دھرا گیا، اب وہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر ہیں۔ اس تاج پوشی کے ساتھ سلطنت مغلیہ کا نیا دور شروع ہوا اور جہان آباد کی رنگا رنگی میں اضافہ ہوا، مگر اس رنگا رنگی میں اب خون کا رنگ بھی شامل ہو چلا تھا۔ اس رنگ سے ابھی تک یہ نیا شہر ناآشنا تھا۔ دارا کا سر تو خیر قلم ہونا ہی تھا، مگر ایک صوفی کے سر پر بھی قضا کھیل رہی تھی۔ اورنگزیب کی بادشاہی کتنی مبارک نکلی کہ جہان آباد کو ایک شہید میسر آ گیا۔ اسے صوفیہ کی درگاہیں اور خانقاہیں تو پچھلی دلیوں سے ورثے میں ملی تھیں،
ایک شہید کا مزار اسے اورنگزیب کی بادشاہی کے طفیل میسر آیا۔ شاہجہانی مسجد کی سیڑھیوں پر رنگ رنگ کی مخلوق کا جھمگٹا رہنے لگا تھا، مگر ایک مخلوق سب سے نرالی تھی۔ یہ ایک مجذوب تھا، عالم محویت میں گم، دنیا جہاں سے بے تعلق، لباس سے بے نیاز۔ پھر بے لباسی ہی اس کا ترائے امتیاز بن گیا۔ دارا شکو خدا رسیدہ بزرگوں کا متوالا تھا۔ اس نے اس مجذوب کو دیکھا اور اس کا شیدائی بن گیا۔ ادھر مجذوب کو بھی دارا شکو سے ایسا انس ہوا کہ شہزادے اور فقیر کی دوستی ضرب المثل بن گئی۔ مولوی، ملا، صوفیوں، مجذوبوں کے صدا سے بیری چلے آتے ہیں۔ اس مجذوب کو کہ ننگ دھڑنگ مسجد کی سیڑھیوں پہ دھرنا دیے بیٹھا رہتا تھا، کس دل سے برداشت کرتے؟ دارا شکو کے ہوتے ہوئے تو ان کی دال گلی نہیں، مگر اس کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کی بن آئی۔ اورنگزیب سے شکایتیں ہونے لگی کہ سرمد خلاف شرع باتیں کرتا ہے، ننگا پھرتا ہے، بے شک موجب قتل ہے۔ اورنگزیب مولوی ملاؤں سے بڑھا کر مولوی ملا، اور پھر دارا سے جو سرمد کا تعلق رہا تھا وہ بھی تو اس کے دل میں پھانس بن کر کھٹک رہا تھا۔ اس نے بالآخر اس فقیر سے باس پرس کی، پوچھا کہ تم ننگے کیوں پھرتے ہو؟ سرمد نے فی البدیہہ جواب دیا، کس کے ترا سریر سلطانی داد، مارا ہما اسباب پریشانی داد، پوشاند لباس ہر کے رعیے دید، بے عیباں را لباس عریانی داد۔ اورنگزیب ایسے جواب کا کب متحمل ہو سکتا تھا؟ اس نے علماء سے فتویٰ لیا اور سرمد کا سر قلم کرا دیا۔ مسجد کے نواح میں ہرے بھرے شاہ کا مزار پہلے ہی موجود تھا، اس کے بغل میں اب ایک شہید کا مزار بن گیا۔ اللہ جانے ہرے بھرے شاہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ سرمد کے پیر تھے۔ پتہ نہیں سرمد شہید کا خون رنگ لایا یا اورنگزیب کی اپنی متعصبانہ پالیسیاں تھی کہ اسے تخت پہ اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا، اور ایک وہ وقت آیا کہ جہان آباد ہی سے اس کا ڈیرا اٹھ گیا۔ دکن کی مہم سر کرنے کا سودا دماغ میں سمایا اور وہ ادھر کالے کوسوں کے سفر پر نکل گیا۔ مہم لمبی ہوتی چلی گئی اور جہاں آباد کی رونق ماند پڑتی چلی گئی۔ ماند پڑنی ہی تھی، خالی تخت کے ساتھ کوئی دارالسلطنت کتنے دن اپنی رونق کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ بادشاہ شہر سے گیا تو اس کے ساتھ کتنا کچھ چلا گیا، کیسے کیسے لوگ، شریف و وزیر، ترچھے بانکے، ٹھسے والے، ترم باز خان کے شہر کی رونق تھے۔ کچھ بادشاہ کی معیت میں سدھارے، کچھ بات میں طلبی پر ایک ایک کر کے جاتے رہے۔ جہاں آباد اجڑتا چلا گیا، کہیے کہ دلی کا پانی دکن بہہ گیا، اور واپسی نہ آج ہوتی ہے نہ کل۔ برہا کے گیتوں کی روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی، اب ان گیتوں میں ایک نئی چھبن پیدا ہو گئی۔ دلی شہر صحابنا اور کنچن برسے نیر، سب کے کنت بٹور کے لے گئے عالمگیر۔ صاحب کی منتی کرو اور من میں راکھو دھیر، اب کے بچھڑے جب ملے جب پلٹے عالمگیر۔ مگر اب حضرت عالمگیر کو کہاں پلٹنا تھا؟ انہیں تو اب وہیں پیوند زمین ہونا تھا۔ دلی سے دکن سدھارے، دکن سے آخرت کو سدھارے۔ بس پھر اورنگزیب کے سفر آخرت کے بعد ہی اجاڑ جہان آباد کے دن پھرے۔ اورنگزیب کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ معظم شاہ عالم بہادر شاہ بن کر تخت پر بیٹھا۔ دلی 12 برس تک اجاڑ رہنے کے بعد پھر شاد آباد ہونا شروع ہوئی، مگر اب پرانی رونق کو کہاں واپس آنا تھا؟ حضرت عالمگیر ایسے گئے کہ مغلیہ سلطنت کی طاقت و شوکت کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ سلطنت کو گھن لگ چکا تھا، تخت ہل گیا تھا، اس تخت پہ پھر کوئی جم کر بیٹھ ہی نہ سکا۔ وارثوں میں کوئی اتنے دم خم والا نکلا ہی نہیں کہ فتنوں پر قابو پاتا اور ٹھکانے سے سلطنت کا کاروبار چلاتا۔ جلد ہی وہ برا وقت آ گیا جب اس شہر کو ایک بڑی بربادی دیکھنی پڑی، ویسی ہی جیسی تیمور کی الغار کے وقت دیکھنی پڑی تھی، بلکہ شاید اس سے بڑھ کر۔ اورنگزیب کا انتقال 1707 عیسوی میں ہوا تھا۔ سمجھو کہ اس کے بعد 30 سال کے اندر اندر یہ نوبت آ گئی کہ نادر شاہ دندناتا ہوا آیا اور دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بقول غالب، شامت اعمال ما صورت نادر گرفت۔ شہر میں حکم نادری سے قتل عام ہوا، آدمیوں کے گلے کھیرے ککڑی کی طرح کٹنے لگے،
جب 1,00,000 سے اوپر گلے کٹ گئے اور لاشوں کے انبار لگ گئے تب نادر شاہ نے سانس لیا اور اس کے سپاہیوں نے ہاتھ روکا۔ نادر شاہ تو لوٹ مار کر کے چلا گیا، مگر اب یہ شہر جسے شاہ جہاں نے اتنے چاؤ سے آباد کیا تھا بے حال ہو چکا تھا اور بربادی نے گھر دیکھ لیا تھا۔ نادر شاہی بربادی کو ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ایک اور نادر شاہ دلی پر چڑھ دوڑا۔ یہ احمد شاہ ابدالی تھا۔ نادر شاہ نے 1739 عیسوی میں دلی کو تاراج کیا تھا۔ اس کے 17 برس بعد سمجھو کہ 1757 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے اس شہر پر دھاوا بولا۔ تیمور اور نادر شاہ کے بعد یہ تیسرا لٹیرا تھا جس نے دلی کو جی بھر کر لوٹا اور خلقت کو مولی گاجر کی طرح کاٹا، مگر اس مرتبہ اس خونی واردات میں ایک تنزیہ پہلو بھی شامل ہو گیا۔ دلی کے زعماء نے خود اس مصیبت کو دعوت دی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مرد دلیر ہندوستان کے مسلمانوں کو مرہٹوں کے دست برد سے بچائے گا، سو انہوں نے اسے نجات دہندہ جانا تھا۔ نجات دہندہ نے مرہٹوں کی سرکوبی تو کی مگر دلی کے مسلمانوں کو بھی روند ڈالا۔ ایک بار لوٹا، پھر دوسری بار لوٹا، مرے کو مارے شاہ مدار، پھر اس لٹی پٹی دلی کو مرہٹوں اور جاٹوں نے لوٹا۔ اس کے بعد شہر کا جو نقشہ تھا وہ میر سے سنیے۔ ایک دن میں سیر کو نکلا، میرا گزر شہر کے ایک نئے ویرانے پر ہوا۔ میں ہر قدم پر رویا اور عبرت حاصل کی۔ جب آگے بڑھا تو حیرت بڑھ گئی کیونکہ میں ان مقامات کو نہ پہچان سکا۔ مجھے شہر کے اس حصے کا پتہ نہ چل سکا کیونکہ نہ وہاں عمارات تھی نہ رہنے والے۔ ڈھائے ہوئے گھر، ٹوٹی ہوئی دیواریں، بے صوفی کی خانقاہیں، بغیر شرابوں کے بھٹیاں۔ بازار کہاں تھے جن کا ذکر کروں، محلے برباد، گلیاں ناپید، ہر طرف وحشت کے آثار۔ اور شعر میں اس نے اس سارے نقشے کا خلاصہ اس طرح کیا: اب خرابہ ہوا جہان آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا۔ دلی کا پانی پہلے دکن کی سمت میں بہا تھا، اب کے بہہ کر لکھنؤ گیا۔ کیسا کیسا گوہر آبدار اس نگر سے نکل کر اس نگر چلا گیا۔ ایک بیچارے میر درد ہی اپنے تکیے پر بیٹھے رہ گئے، باقی تو ہر نامی گرامی شاعر نے اپنا ٹھیا چھوڑا اور لکھنؤ کی طرف نکل گیا۔ خود میر صاحب بھی اس خرابے سے نکلے اور لکھنؤ جا کر اپنا تعارف یوں کرایا: کیا بود و باش پوچھو ہو بورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے۔ اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ ایسا اجڑا دیار جو بار بار اجڑا، بار بار ویران ہوا، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، مرہٹے، جاٹ، روہیلے، جس کی جب بن آئی اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، دھڑی دھڑی کر کے لوٹا۔ غریب کی جورو سب کی بھابھی۔ دلی اب غریب کی جورو تھی۔ بادشاہ کا ہونا نہ ہونا برابر، وہ تیرے میرے رحم و کرم پر تھا۔ اپنی جان بچاتا یا دلی کی فکر کرتا، اور کون سا بادشاہ؟ کوئی ایک ٹک کر بیٹھا ہو تو اس کا نام لیا جائے۔ یہاں تو اب بادشاہوں کی لین ڈوری لگی ہوئی تھی، آئے نہیں کہ اٹھائے گئے، اور کس کس عبرتناک طریقے سے ان کی چھٹی کرائی گئی۔ باغی امیروں نے احمد شاہ کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اسے اندھا کیا اور پھر بندی خانے میں ڈال دیا۔ پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بادشاہ سلامت کب دنیا سے رخصت ہوئے اور کہاں دفن ہوئے۔ اس کے بعد آئے عزیز الدین عالمگیر ثانی۔ عالمگیر ثانی کو باغی امیر غازی الدین نے ورغلایا کہ فیروز شاہ کے کوٹلہ میں ایک پہنچا ہوا فقیر آیا ہے، کیا صاحب کرامت ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگا دے تو سونا ہو جائے۔ یہ بادشاہ مٹی کا مادھو، کیسے شاہی ادب آداب، محافظوں سے بے نیاز ورغلانے والوں کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو کسی فقیر کا نام و نشان نہ تھا۔ قاتل نے خنجر سے ہلاک کیا، گردن قلم کی اور لاش جمنا کی ریتی پہ تڑپنے کے لیے چھوڑ دی۔ یہ تھے شاہ عالمگیر ثانی۔ آگے چل کر شاہ عالم ثانی تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔
اس کے ساتھ یہ گزری کہ ایک سردار غلام قادر رحیلہ جے اس نے بہت منہ چڑھایا تھا، اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور آنکھوں میں تکلے بھونک کر اندھا کر دیا۔ خدا خدا کر کے روہیلے سے نجات ملی تو مرہٹوں نے آن گھیرا، مرہٹوں کا زور ٹوٹا تو انگریزوں نے زور باندھا۔ 1802 عیسوی میں لارڈ لیک نے مرہٹوں کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کیا اور اب شہنشاہ عالم ایسٹ انڈیا کمپنی کے سائے عاطفت میں آ گئے۔ اس سائے میں رہ کر 4 سال اطمینان سے گزارے اور پھر دلی اور سلطنت مغلیہ کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ کر دنیا سے سدھارے۔ ان کے بعد ان کے فرزند دل بند اکبر شاہ ثانی تخت پر بیٹھے، مگر بقول مصنف واقعات دارالحکومت دہلی نام کے اکبر تھے، مگر یہ دراصل باپ سے بھی زیادہ جکڑ بند تھے۔ ان کے عہد میں انگریزوں کا غلبہ روز افزوں تھا، انگریزوں کا غلبہ برحق، مگر روز روز کی دانتا کلکل سے تو نجات مل گئی۔ اب دلی میں امن و امان تھا اور واقعات دارالحکومت دہلی کے بیان کے مطابق قلعے پر اختیار بدستور رہا۔ ادب آداب سلطنت میں کوئی فتور نہ آیا۔ بڑے بڑے راجہ نواب اس درگاہ کا حلقہ ارادت کان میں ڈالے رہے اور یہاں سے عطائے خطاب کو فخر سمجھتے رہے۔ سکہ سب ریاستوں میں بادشاہی کا جاری رہا اور نذرانے اور تحفے تحائف اور خراج بدستور پہنچتا رہا۔ کو عالمگیری شان و شوکت کے مقابلے میں اب کچھ بھی نہ رہا تھا اور نرا لفافہ ہی لفافہ تھا، مگر جو کچھ تھا بس غنیمت تھا۔ بے شک یہ بہت غنیمت تھا۔ نادر شاہی، احمد شاہی، مرہٹہ گردی، سب قیامتیں رفت گزشت ہوئیں۔ آگے جس قیامت کو آنا تھا وہ دور تھی۔ درمیانہ مدت میں دلی نے اطمینان کا سانس لیا، اپنے بکھرے شیرازے کو اکٹھا کیا اور خوب اکٹھا کیا کہ دن عید، رات شب برات۔ جینے کا حوصلہ کوئی دلی والوں سے سیکھے اور ایک تہذیب آندھیوں طوفانوں کے بیچ میں کیسے اپنا تحفظ کرتی ہے اور کیسے زمانے کی ہر چال کو مات دے کر پروان چڑھتی ہے، یہ دیکھنا ہو تو 19ویں صدی کی دلی میں چلو اور دیکھو۔